اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء فی ہوان الدنیا علی اللہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 178 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی ہوان الدنیا، یہ باب اللہ کے ہاں دنیا کی ذلت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبد الحمید بن سلیمان سے، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربة ماء، اگر دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ ھذا حدیث صحیح غریب من ھذا الوجہ، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت مروی ہے، یہ حدیث صحیح ہے اور غریب ہے اس سند کے ساتھ اس طریق سے۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن مجالد عن قيس بن ابي حازم عن المستورد بن شداد قال، ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے مجالد سے، انہوں نے قیس ابن ابو حازم سے، انہوں نے مستورد ابن شداد سے، قال انہوں نے کہا، كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على الصخلة الميتة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مستورد ابن شداد کہتے ہیں کہ میں اس قافلے میں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیڑ یا بکری کے مردہ بچے پر کڑے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترون هذه هانت على اهلها حين القوها، کیا تم بتاؤ گے کہ یہ بچہ اپنے مالکوں پر ذلیل ہو چکا ہے جب انہوں نے اس کو پھینک دیا ہے؟ قالوا صحابہ کرام نے عرض کیا، من ہوانها القوها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بے قدر ہونے اور ذلیل ہونے کی وجہ سے ہی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اسے ڈال دیا ہے یعنی پھینک دیا ہے۔ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا اہون علی اللہ من هذه علی اہلها، کہ اللہ کے ہاتھ دنیا اس سے کہیں زیادہ ذلیل اور بے وقعت ہے جتنا کہ یہ بچہ اپنے مالکوں کی نظر میں بے وقعت ہے۔ وفی الباب عن جابر و ابن عمر، اس باب میں جابر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایات مروی ہے۔ حدیث المستورد حدیث حسن، حدیث مستورد یہ حدیث حسن ہے۔ اگلی روایات کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان قال سمعت عطاء ابن قرة قال سمعت عبد الله ابن زمرة قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ یقول، ہمیں روایت کی محمد ابن حاتم مؤدب نے، انہوں نے علی ابن ثابت سے،
انہوں نے روایت کی عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان سے، عبد الرحمن نے کہا سمعت عطاء ابن قرہ، میں نے عطاء ابن قرہ سے سنا، عطاء ابن قرہ نے کہا میں نے عبداللہ ابن زمرہ سے سنا، عبداللہ ابن زمرہ نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم، سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس چیز کے جو ذکر کے قریب ہو، یا وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ دنیا میں پسند فرمائے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور عالم یا متعلم یعنی سیکھنے والا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني قيس بن أبي حازم قال سمعت مستوردا أخا بني فهر قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے اسماعیل ابن ابو خالد سے، ان کو خبر دی قیس بن ابی حازم نے، انہوں نے کہا کہ میں نے مستورد سے سنا جو کہ بنو پہر کے مواخات میں تھے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مد دنیا فی الآخرت الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بماذا ترجع، دنیا کی نعمتوں یا اس کے عمر کا حال آخرت کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر وہ دیکھے کہ کس قدر پانی کے ساتھ لوٹتی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں 4 روایات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، اور ان 4 روایات سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی، جو بات ہم نے سیکھی، وہ یہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ان 4 روایات میں اللہ کے ہاتھ دنیا کی بے وقعتی کا ذکر ہے۔ پہلی روایت کی طرف ہم دیکھ لیں، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى من کافرا منها شربۃ ماء، اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت منزلت ایک مچھر کے پر کے برابر، مچھر کتنی حقیر مخلوق ہے، پھر اس کا پر اس سے بھی زیادہ حقیر، تو اگر دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں اس مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کافر اللہ کا دشمن ہے، اور کوئی بھی دشمن کو محبوب چیز نہیں دیتا، یعنی جس چیز سے انسان خود محبت کرتا ہے وہ کسی دوسرے کو کبھی بھی وہ نہیں دیتا، اور چاہے کہ دشمن کو دینا حاشا و کلا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا میں کچھ عطا نہیں کرتے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے جو اولیاء اللہ ہو، سارے جو نیکان صلحاء ہو، یہ سارے ہی بالکل مفلس اور آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ تنگ دست غریب ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جل شانہ نے کتنا مال عطا فرمایا تھا، صحابہ کرام میں سے جلیل القدر صحابی، کتنے سارے لوگ جن کے پاس مال ہے، نیک ہے، اللہ کے ہاں ان کی ایک قدر و منزلت ہے، مقام اور مرتبہ میں ہے، اور اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ لوگوں میں ان کی مقبولیت کتنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ جس انسان سے محبت کرتے ہیں
تو آسمان پر فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، فرشتے زمین پر صدا دیتے ہیں، انسان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کی دینداری کی وجہ سے۔ ضلالت اور گمراہی والے نہیں، وہ فالورز مراد نہیں ہے، وہ پیروکار مراد نہیں ہے، دینداری میں۔ دوسری روایت جو بیان ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس پہلی روایت کی طرح ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے مخصوص بندے کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے، یعنی جس طرح مریض کی صحت کے لیے پانی بسا اوقات وہ خطرناک ہوتا ہے، مرض اس سے بڑھتا ہے، تو اللہ جل شانہ اسے اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کو بچاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً صحابہ کرام کو وہ سمجھایا کہ ایک مردہ بچہ پڑا ہوا تھا بھیڑ بکری کا، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ دیکھو اس کی کتنی وقعت ہے اس کے مالک، انہوں نے کہا کہ اس کو تو ضلالت کی وجہ سے، بے قدر ہونے کی وجہ سے ہی اس کے مالک نے اس کو پھینکا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مردہ بچے سے بھی زیادہ بے قدر و ذلیل دنیا کی وقعت ہے اللہ کے ہاں، دنیا اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے اللہ کے ہاں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں پھر آ رہی ہے، شبہ سا آتا ہے کہ پھر تو دنیا سے مکمل طور پر اعراض کرنا چاہیے، پھر تو دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں دینی چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے عزیز طلباء کرام، دنیا میں رہنا، کسب معاش، حلال طریقے سے مال کمانا، یہ سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے اور انسان کی ضرورت بھی ہے۔ بس دنیا کو ضرورت کے مرتبے میں رکھ کر انسان جتنا کماتا ہے وہ اس کے لیے عبادت بھی ہے، سنت بھی ہے، باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ وہی کمایا ہوا مال جب وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اس کو دو طرح کا اجر اللہ جل شانہ ادا کرتا ہے، صدقے کا اجر بھی ملتا ہے، رشتہ داری پالنے کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر، وہ بات اپنی جگہ۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ کہ انسان دنیا کے پیچھے اس طرح لگ جائے کہ اپنے خالق کو بھول جائے، اپنے شریعت کو بھول جائے، قرآن کو بھول جائے، پیغمبر کو بھول جائے، اپنے اسلام کو بھول جائے۔ ایسے دنیا کے پیچھے لگنا اور صرف دنیا پر ہی اپنے توجہ مرکوز رکھنا، یہ اللہ کے ہاں بالکل بھی پسندیدہ عمل اور فعل نہیں، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، فانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے، تو کل ختم ہو کے پھر یہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ تو دنیا کے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف انسان رجوع کرے تو اللہ دنیا بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی اللہ جل شانہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی دنیا اور آخر دونوں کے بنانے کی توفیق، استعداد اور صلاحیت نصیب فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر باب ما جاء ادھر ہی وقف کر لے، یہاں پر اس کو الگ رکھ کے تو پھر ان الدنیا یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ملا کر پڑھنا ہو تو پھر ان الدنیا کلام کے درمیان میں ہم آنے سے حمزہ کے زبر کے ساتھ، اور اگر نیا کلام ہو یہ تو پھر یہی پڑھ سکتے ہیں اس کو ان الدنیا کے ساتھ۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبدالعزیز ابن محمد سے، انہوں نے علاء ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن عبداللہ ابن عمر، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایات مروی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانہ
کس اعتبار سے ہے؟ اس بارے میں علامہ نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر طرح طرح کی پابندیاں لگا دی گئی ہے، یعنی یہ اس دنیا میں آزاد نہیں ہے، اس پر کچھ قیودات ہے، کچھ پابندیاں ہے، اسے ناجائز کاموں سے، اپنی مرضی سے لذتوں سے لطف اندوز ہونے سے منع کر دیا گیا ہے، اور اللہ جل شانہ کی اطاعت عبادت کا اسے مکلف بنایا گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف کافر ہے تو کافر کے لیے یہ جنت ہے دنیا، کیونکہ یہاں پر وہ اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اپنی منشا کو دیکھ کر جو بھی چاہے جس طرح چاہے وہ کر گزرتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کے لیے دنیا وہ جنت ہے کہ وہ آزاد ہے اپنے ہر عمل میں، ہر فعل میں۔ لیکن مومن کے لیے دنیا قید خانے کی طرح ہے کہ اس پر پابندیاں ہیں، اور اسی پابندیوں کی وجہ سے آخرت میں اس کے لیے نعمتیں ہیں جس سے وہ پھر لطف اندوز ہوں گے، اور وہی کافر جو دنیا میں شطر بے مہار کی طرح وہ رہ رہے تھے، وہ آزادی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے سب کچھ وہ کر رہے تھے، تو دنیا میں مزے لینے کے بعد آخرت میں وہ دائمی ذلت ان کا مقدر ہوگی، وہاں پر پھر مومن مزے میں ہوں گے اور کافر پھر وہ شدائد اور تکلیفوں میں، نہ ختم ہونے والے تکلیفوں میں اور اذیتوں میں مبتلا ہوں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔